السلام علیکم اسٹوڈنٹ کلاس 7. ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ چیپٹر نمبر 3 دعا کی اہمیت و فضیلت. سب سے پہلے دعا کی اہمیت میں معنی اور مفہوم بتایا گیا ہے کہ دعا کے کیا معنی ہے. دعا کے معنی جو ہے پکارنا ہے. اسلام میں دعا سے مراد اللہ تعالیٰ کو قادر مطلق مانتے ہوئے اس کی بارگاہ میں درخواست پیش کرنا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق و مالک ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، دنیا کا سارا نظام اسی کے حکم سے چل رہا ہے، تمام مخلوق اس کی محتاج ہے. جیسا کہ ہم سب جو ہیں اللہ تعالیٰ سے ہی مانگتے ہیں اور ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اللہ تعالیٰ سے ہی ہمیں مانگنا پڑے اور اس کے علاوہ ہمیں اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہ کرے. یہ بھی جب بھی کوئی مشکل آتی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، اسی سے مدد طلب کرتے ہیں. بے شک وہ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے دلوں کے راز کو، یعنی ہمارے دل میں کیا ہے وہ سب جانتا ہے، وہ ہماری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور تمہارے پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. یعنی ہمیں جب بھی کچھ مانگنا ہو تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، اس سے دعا کرنی چاہیے. وہ جو ہے دعا کو رد نہیں کرتا. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ دعا ایک مقررہ ٹائم پر کے لیے جو ہے وہ ہوتی ہے کہ یعنی اس کا جب مقررہ وقت آئے گا تو وہ قبول ہو جائے گی. کچھ دعائیں دیر سے قبول ہوتی ہیں، کچھ جلدی قبول ہو جاتی ہیں، تو نا مایوس نہیں ہونا چاہیے. نیکسٹ جو ہے ہمیں ٹاپک دیا ہوا ہے کہ دعا کی اہمیت. اسٹوڈنٹ یہ لیکچر نمبر 1 میں دعا کی اہمیت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنا اعلیٰ درجے کی عبادت ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عبادت کی روح قرار دیا ہے. جب کوئی بندہ انتہائی عاجزی سے، انکساری سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاجات پیش کرتا ہے اور اس کو حاجت روا اور کارساز سمجھتا ہے، یعنی یہی کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اگر اپنی حاجت پیش کرے گا اور وہی پورا کرنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. کیوں نہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے حد پیار کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اے پیغمبر جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو کہہ دو کہ میں تو تمہارے پاس ہوں. جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں. یعنی جیسے کہ میں نے ابھی بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ انسان کی شارک کے سے بھی قریب ہوتے ہیں. یعنی سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کچھ دعائیں فوراً قبول ہوتی ہے، کچھ دیر سے قبول ہوتی ہے، تو نا امیدی نہیں ہونی چاہیے. ہمیشہ دعا کو مانگتے رہنا چاہیے اور بے اعتباری نہیں کرنی چاہیے، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے. ہمیشہ اپنے رب سے جو ہے مانگنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر دعا مانگا کرتے تھے. یعنی وہ کیسے دعا مانگا کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے، اس کی حمد و ثنا کرتے، اس کی رحمتوں اور نعمتوں کا شکر بجا لاتے. یعنی وہ کس طرح سے دعا کرتے تھے وہ طریقہ بتایا ہے کہ پہلے تسبیح بیان کرتے، ان کی حمد و ثنا کرتے، تعریف کرتے، اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہے وہ بیان کرتے، رحمتوں کا، نعمتوں کا جو رب نے ہر انسان کو دی ہے ان کا شکر ادا کرتے، اور سب سے آخر میں اپنے خواہش کا اظہار کیا کرتے تھے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اور اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی طریقہ رہا ہے. یعنی جتنے بھی صحابہ کرام تھے، اولیاء کرام تھے، وہ بھی اسی طرح دعا کرتے تھے. آگے ہے نیکسٹ پیج نمبر 20. پیج نمبر 20 میں ہمیں دعا کی فضیلت کے بارے میں بتایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، بیان فرماتے ہوئے کہ اسے مومن کا ہتھیار قرار دیا ہے. یعنی کسے ہتھیار قرار دیا ہے؟ یعنی مومن کو دعا جو ہے وہ مومن کا ہتھیار ہے. قرآن مجید میں بہت سے انبیاء کرام علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر ہے، جس میں جیسا کہ کچھ انبیاء کرام کو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، لائک جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا، حضرت نوح کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ، حضرت یونس. ان سب کی دعائیں جو خاص طور پر جو ہے قابل ذکر ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی یہ دعا کثرت سے مانگا کرتے تھے. یہاں پر اب دین و دنیا کی بھلائی کی دعا دی گئی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے کثرت سے جو ہے مانگتے تھے، لائک جیسے کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو دنیا میں بھی نعمت عطا فرما اور آخرت میں بھی نعمت عطا فرما اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ. یعنی یہ دنیا اور آخرت دونوں کی عافیت کی دعا ہے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا. کوئی دعا اللہ تعالیٰ کی کسی حکمت کے تحت درجہ قبولیت حاصل نہ کرے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز سے اس دعا کا بہترین بدلہ عطا فرمائے گا. یعنی اگر کوئی دعا قبول نہیں ہوتی تو قیامت کے روز اس کا بہترین بدلہ جو ہے آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ
تعالیٰ سے دعا نہ مانگنا تکبر کے مترادف ہے، یعنی اگر ہم دعا مانگنا چھوڑ دیتے ہیں تو یہ کس چیز کے مترادف ہے؟ تکبر کے مترادف۔ تکبر شیطانی صفت ہے، یہ شیطان کی صفت ہے جسے اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک شخص سے ناراض ہو جاتا ہے جو اپنی حاجتوں اور ضرورتوں کے وقت اس سے دعا نہیں کرتا، یعنی اگر ہمیں کوئی حاجت پیش آئی ہے، کوئی ضرورت ہے ہماری، ہم مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ کیا ہوتا ہے؟ ناراض ہو جاتا ہے۔ اس سے ہمیشہ دعا مانگتے رہنا چاہیے، اگر دعا نہیں بھی قبول ہوتی تب بھی مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے اور پیغمبر دکھ، تکلیف، مصیبت اور آزمائش کے وقت اپنے رب کی حضور اپنی حاجات پیش کرتے رہے، اس کی نعمتوں کا شکر بجا لاتے، مشکل حالات میں اس کی رضا پر صبر کرتے اور آخرت میں کامیابی کے لیے دعائیں مانگتے رہتے تھے۔ یعنی جو پیغمبر تھے وہ بھی اگر کوئی تکلیف یا پریشانی جو بھی آتی تھی تو سب سے پہلے رب سے جو ہے رب سے دعا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بھی شکر ادا کرتے تھے اور مشکل حالات میں بڑے صبر سے کام لیتے تھے اور آخرت کی کامیابی کے لیے بھی جو ہے دعائیں مانگتے رہتے تھے۔ نیکسٹ ٹاپک ہے آداب دعا، یعنی دعا مانگنے کے آداب بتائے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنے کے کچھ آداب درج ذیل ہیں۔ بہتر ہے، فرسٹ والا ہے کہ بہتر ہے کہ دعا باوضو ہو کر مانگی جائے۔ کیسے مانگی جائے؟ باوضو ہو کر، یعنی وضو کر کر مانگی جائے۔ دعا بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے مانگی جائے، یعنی ہمارا رخ جو ہے خانہ کعبہ کی طرف ہو، بیت اللہ کی طرف۔ تھرڈ ہے دعا کے وقت ہتھیلیوں کا رخ چہرے کی جانب ہو اور دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیر لیے جائیں، یعنی دعا کرتے وقت ہتھیلیوں کا رخ جو ہے وہ چہرے کی جانب ہو اور دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیر لینے چاہیے۔ فورتھ پوائنٹ میں ہے دعا میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی خوب حمد و ثنا بیان کی جائے، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا جائے، اس کے بعد اپنے لیے دعا مانگی جائے۔ یعنی سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے اور اس کے بعد اپنے لیے جو ہے دعا مانگنی چاہیے۔ نیکسٹ ہے اسٹوڈنٹ پیج نمبر 21۔ پیج نمبر 21 پر ففتھ والا پوائنٹ ہے دعا کرتے وقت پورا دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف رہے، یعنی ہمارا دھیان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہونا چاہیے۔ دعا 6 پوائنٹ ہے دعا انتہائی عاجزی اور خشوع و خضوع سے مانگی جائے، یعنی آپ بہت زیادہ عاجزانہ طریقے سے مانگیں، یہ سوچ کر کہ وہی رب ہے، اس نے ہی انسان کو جو ہے عطا کرنا ہے، ہر طرح کی نعمتیں جو ہے رب بھی دیتا ہے۔ اور خشوع و خضوع یعنی دل میں یہ یقین ہونا چاہیے کہ اس پختہ یقین ہونا کہ وہی دعا کو قبول کرے گا۔ 7 والا پوائنٹ ہے دل میں پختہ یقین رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ دعا کو ضرور قبول کرے گا، وہی جو میں نے ابھی بتایا تھا۔ 8 والا ہے اگر دعا فوراً قبول نہ ہو تو بے صبری کا مظاہرہ نہ کیا جائے بلکہ بار بار دعا کی جائے، یعنی نہ مایوس نہیں ہونا چاہیے، نہ تو بے صبری کا مظاہرہ کرے بلکہ بار بار دعا کرے، ہو سکتا ہے کہ وہ ابھی قبول نہیں ہوئی بعد میں قبول ہو جائے دعا۔ نیکسٹ اس کے تفصیلی جواب تحریر کریں اور مختصر جواب۔ اسٹوڈنٹ اس میں سے کچھ آنسر جو ہیں اس میں سے 1 یا 2 کویشچنس جو ہیں وہ آپ کے نوٹس میں اسکپ ہوں گے، جتنے آپ کو کروائے گئے آپ نے وہ نوٹس کی فارم میں آپ کو مل جائیں گے، آپ نے یاد کرنے ہیں اور اس کے بعد لکھنے بھی ہے۔ نیکسٹ جو ہے کویشچن نمبر 2 ہے مختصر جواب، وہ بھی نوٹس میں ہیں آپ کے۔ تھرڈ ہے خالی جگہ پر کیجیے۔ دعا کے لفظی معنی پکارنا کے ہے، بے والا ہے ہر مشکل میں اللہ تعالیٰ کو ہی پکارنا چاہیے۔ جیم والا ہے دعا کرتے وقت پورا دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف رہے، اور لاسٹ والا ہے جب کوئی اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو وہ اس کا جواب دیتا ہے یا اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، تو یہاں جب کوئی اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو وہ اس کا جواب دیتا ہے۔ نیکسٹ ہے کلاس پیج نمبر 22، لاسٹ والی ہے اصل حاجت روا اور کارساز اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔ نیکسٹ ہے کویشچن نمبر 4، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیے۔ فرسٹ والا ہے اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے اور پیغمبر آخرت میں کامیابی کے لیے کیا عمل کرتے رہے؟ تو وہ کیا کرتے تھے؟ دعائیں مانگتے رہے، بے والا ہے، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ والا ہے قرآن مجید میں کن کی دعاؤں کا ذکر ہے؟ تو سب سے زیادہ کن دعاؤں کا ذکر ہے؟ انبیاء کی، اولیاء، شہداء، صدیقین کی نہیں، انبیاء کی دعاؤں کا ذکر ہے۔ جیم والا ہے کن حالات میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے؟ مشکل حالات میں، سفر کے دوران، خوشحالی میں، یا ہر قسم کے؟ تو ہر قسم کے حالات میں کرنی چاہیے، ظاہری سی بات ہے وہ ہمارا رب ہے، ہمیں اسی سے مانگنا ہے۔ اور دال والا ہے لفظی اعتبار سے دعا کے معنی کیا ہیں؟ طلب کرنا، پکارنا، دھونا یا خرچ کرنا؟ تو لفظی اعتبار سے دعا کے معنی ہے پکارنا۔ لاسٹ والا ہے دعا مانگنے کے آداب میں شامل ہے،
اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان، صاف ستھرے کپڑے، قیمتی لباس کے پرسکون ماحول۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان ہونا چاہیے دعا مانگتے وقت، پختہ یقین دل میں ہونا چاہیے۔ یہ آپ کا چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا ود بک ورک، اور اس کے نوٹس آپ کو مل جائیں گے۔ تھینک یو۔